السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی دعاؤں کے تعلق سے کلاس چل رہی ہے۔ گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے وضو سے پہلے، وضو کے بعد اور نماز کے شروعات کی دعائیں پڑھی تھی۔ تو نماز کی شروعات میں ایک دعا ہے اللہم باعد بینی، اس کو تھوڑا ریپیٹ کر دیتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، باعد، دور کر دے، بعدن سے باعد، بعدن جس کے معنی دوری ہے، اے اللہ تعالیٰ تو دوری پیدا کر دے۔ اللہم باعد بینی، بینا کے معنی بٹوین، درمیان۔ نی میرے، درمیان، میرے درمیان، اے اللہ تو دوری پیدا کر دے۔ اے اللہ تو دوری پیدا کر دے، بینی، میرے درمیان، و بینا، اور درمیان، خطایا، یا خطایا، خطیئتن سنگولر ہے، پلورل ہے خطایا۔ اے اللہ تو دوری پیدا کر دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، خطایا میرے گناہ۔ کیسے دوری؟ کما، جیسے، کما لائک، جسٹ لائک، باعدتا، اے اللہ تو نے دوری پیدا کی، اے اللہ باعدتا تو نے دوری پیدا کر دی، بین المشرق، مشرق کے درمیان، والمغرب اور مغرب کے درمیان، بین المشرق و مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان جتنی دوری پیدا کر دے اتنے دوری میرے اور میرے گناہوں کے درمیان پیدا کر دے۔ اللہم، اے اللہ، نقنی، نقی پاک کر دے، نی مجھ کو، اے اللہ پاک کر دے مجھ کو، نقی پاک کر، نی مجھ کو، نقنی اللہ پاک کر دے مجھ کو۔ کس سے پاک کر؟ من خطایا، غلطی یا میری غلطیوں سے مجھے پاک کر دے۔ کیسے پاک کر دے؟ کما، لائک، جیسے، ینقا پاک کیا جاتا ہے، پیسو ہے یہ، مجہول، ینقا پاک کیا جاتا ہے، کس کو؟ الثوب کپڑے کو، الابیض سفید، سفید کپڑے کو جیسے پاک کیا جاتا ہے، کس سے؟ منا، فرام، سے، الدنس گندگی، جس طرح سے سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، یغسلنی، اے اللہ تو مجھے دھو دے، ملا کر پڑھنا تو مغسلنی، یغسل کے معنی دھو دے، غسل سے دھو دے، کس کو؟ نی مجھ کو، کس سے دھو دے؟ من خطایا، من سے، خطایا گناہ، یا میرے گناہوں سے مجھ کو دھو دے۔ کیسے دھو دے؟ جی، یا میرے، خطایا
غلطیاں، یا میرے، خطایا یا، اصل میں خطیئتن سنگولر ہے، غلطی، خطایا اس کی پلورل ہے، یا الف کے ساتھ پلورل، یہ یا ہے اپنے لیے می، میرے گناہوں سے مجھے اس طرح سے دھو دے، کیسے؟ بالثلجی، والماء والبرد، مجھے دھو دے، سل برف، آئس، اور اسی طرح سے ماء پانی، واٹر، برد اولا جو اوپر سے بارش کے وقت گرتا ہے برف، فراسٹ، ہاں، ان چیزوں سے، اب دیکھیے برف ہے، پانی ہے، پھر اولا ہے، کتنا کلین، اور کپڑوں میں سے وائٹ کپڑا کہا گیا کیونکہ وائٹ کپڑے میں گندگی بہت جلدی لگتی ہے، بہت جلدی گندا بھی ہوتا ہے، اور کلین کیا جائے تو زیادہ اجالا صاف بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ گناہ بہت جلدی لگتا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو تو دھل بھی جاتا ہے، یہ مثال اس میں دی گئی ہے، اس کو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، پاور کٹ ہونے کی وجہ سے ریکارڈ نہیں ہوا، اسی لیے میں نے ریپیٹ کر دیا۔ تو یہ دعا بہت بہتر ہے، اب دیکھیں گے یہ جو دعا ہے بخاری اور مسلم کی ہے، اور سبحانک اللہم یہ جو دعا ہے ترمذی وغیرہ کی ہے، بہرحال وہ بھی دعا ثابت ہے، لیکن اس دعا میں صرف اللہ کی تعریف ہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے، اور اس دعا میں اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بہت بہترین دعا ہے، اس لیے معنی کے اعتبار سے، حدیث کی سند کے اعتبار سے یہ دعا زیادہ اچھی ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں نماز کی شروعات میں، اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں، یا سبحانک اللہم پڑھیں، دونوں بھی چل سکتی ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے سورہ فاتحہ کا، سورہ فاتحہ کا مرحلہ آتا ہے، تو سورہ فاتحہ کرانا ہے، یا تقریباً لوگوں کو میرے خیال سے معلوم ہے اس کی میننگ، اس کی ضرورت نہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھنا ہے، رکوع کو جانا ہے۔ اب رکوع کی دعا، دو تین دعائیں بہت مشہور ہیں، سب سے مشہور دعا ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان کے معنی پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، گلوری ٹو مائی لارڈ، ربی سبحانہ، گلوری ربی ٹو مائی لارڈ، ربی میرے رب، ربی میرے رب، سبحانہ ہر عیب سے پاک ہے، العظیم جو بہت عظیم ہے، گریٹسٹ، بہت عظیم ہے، ایگزالٹڈ بھی بول سکتے ہیں، بہت اونچا اور عظیم ہے، تو سبحان ربی العظیم۔ سجدے کی دعا میں ہبہ ہوئے صرف یہاں پر سبحان ربی الاعلی ہے، اعلی کے معنی اونچا، ہائیسٹ، تقریباً معنی قریب قریب ہی ہے۔ یہ دعا کثرت سے پڑھیں، عام طور سے لوگوں میں مشہور ہے کہ 3 5 7 ایسے پڑھنا چاہیے، اس طرح سے آڈ نمبر پڑھنے کی کوئی صحیح دلیل میں تو نہیں جانتا ہوں، 3 5 7 9 ایسے پڑھنا ہے، ایسی کوئی دلیل تو میں نہیں جانتا ہوں، نبی سے ہے کہ کثرت سے پڑھو، کثرت سے آپ کو جتنا ممکن ہو پڑھتے رہیے، باقاعدہ اتنے ہی کاؤنٹ کر کے پڑھنا ایسا نہیں ہے، حدیثوں میں جہاں تک جانتا ہوں، ہاں 1 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے ممکن ہو سکے پڑھیے، کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اب کثرت کا مطلب عربک میں پلورل ہوتا ہے 3 کے بعد سے ہی، 3 سے پلورل شروع ہوتا ہے، اس لیے اب 3 4 5 6 7 8 جو 8 نمبر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھیے۔
دعا اور عبادات میں گیسنگ نہیں، عبادات اور دعاؤں میں گیسنگ نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی پڑھنا۔ اب دیکھیے 2 سجدے کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی 2 مرتبہ، اگر یہ دعا پڑھنا تو 2 ہی مرتبہ پڑھنا، نہیں میں اور بھی 2-3 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، نہیں، دعا جیسے اللہ کے رسول سے ثابت ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ نہیں تو رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس میں اور بھی ایڈ ہے، ورفعنی، اسی طرح سے وجبرنی، یہ بھی کچھ، ورفعنی وجبرنی وعافانی وارزقنی، یہ بھی کچھ ایکسٹرا ہے۔ یہ دعا پڑھیں تو 1 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر لی پڑھنا ہے تو 2 مرتبہ پڑھنا، دونوں ثابت ہے۔ اس میں حدیثوں میں تھوڑے آرڈر چینجز کے ساتھ ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کاؤنٹ کے لیے جتنی تعداد نبی سے ثابت ہے ویسے ہی پڑھنا، ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور دعا رکوع کے لیے، سجدے کے لیے کامن ہے، یہ دعا بہت بہترین ہے۔ ابھی جو دعا ہم نے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم پڑھی ہے، یہ ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے، لیکن یہ جو دعا ہے آگے جو پڑھنے والے ہیں، ایک ہی دعا رکوع اور سجدے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں دیکھیے سیم ویسے ہی سبحانک کی طرح اللہ کی تعریف ہے، صرف اپنے لیے کوئی دعا نہیں ہے۔ لیکن اور ایک دعا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ اس کو یاد کر کے پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رب کی تعریف بھی ہے، ساتھ ساتھ اپنے لیے دعا بھی ہے، اور حدیث کی سند کے اعتبار سے بھی بخاری کی حدیث ہے۔ سبحانک اللہم اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اگر کسی کے پاس یہ فورٹریس ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ بخاری کی حدیث سے یہ حوالہ دیے ہوئے ہیں۔ سبحانکا، پاک ہے، کا یو، تم، یعنی اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، اللہم، اے اللہ، ربنا، تو ہمارا رب ہے، ربنا ہمارا، ربی میرا، اور بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، بی کے معنی ساتھ، وِتھ، حمد تعریف، اللہ تعالیٰ تیرے حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اے اللہ، اغفر لی، ملا کر پڑھنا تو مغفر لی، الگ پڑھنا تو اغفر لی، اے اللہ معاف کر لی مجھ کو، معاف کر مجھ کو۔ تو یہاں پر اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ سبحانکا بھی ہے، اللہم ہے، ربنا ہے، بحمدکا ہے، پھر اللہم، اللہ کی اتنی تعریف کرنے کے بعد اے اللہ تو مجھے معاف کر۔ تو سند کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے یہ دعا زیادہ بہتر ہے، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ اب اس دعا کو کتنے پڑھنا؟ کثرت سے نبی پڑھتے تھے، 1 2 3 4 5 جتنے مرتبہ چاہے پڑھیں، 3 5 7 ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور دعا رکوع اور سجدے میں ثابت ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوحن، وہی سبحان سے سبوحن، بہت پاک، ہر عیب سے بہت زیادہ پاک، قدوسن، بہت ہولی، بہت زیادہ پاک، اللہ تعالیٰ دونوں تقریباً قریب قریب معنی ہے، سبوحن اور قدوسن۔ قدوس کے معنی بہت زیادہ پاک صاف،
رب الملائکہ فرشتوں کے رب، ملائکہ فرشتے، سنگولر ملکن، ملکن سنگولر ہے، پلورل ہے ملائکتن۔ ملکن ہاں فرشتوں کی جینڈر کو بولتے ہیں، پورے ایک فرشتے کو بھی کہا جاتا ہے ملک، ہاں کیونکہ فرشتے جتنے ہیں سب کے سب میل ہی ہیں۔ قرآن اور حدیث میں فرشتوں کے لیے کہیں بھی فیمیل ٹرم یوز نہیں ہوا، اسی لیے جمع ہے، اس لیے ہاں وہ گرامیٹیکل اعتبار سے جمع ہے، تو ہر جمع عربک لینگویج میں مؤنث ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن بذات خود فرشتے جتنے ہیں سب کے سب میل ہی ہے، فیمیل فرشتے ایک بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے کفار و مشرکین کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور غیر مسلموں کے پاس یا دوسرے جو بھی ریلیجن ہیں ان کے پاس اینجل بولے تو ایک پری عورتوں کے شیپ ہی بناتے ہیں، کوئی عورت بہت خوبصورت ہو، دو پر ہو اس کے، یہی شیپ ان کے دماغ میں آتی ہے، جبکہ یہ غلط ہے، ایسا کرنا یہ غلط ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کچھ اسلامک اسکولوں میں بھی ایسے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ باقاعدہ کسی حدیث کے ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بچے کو فرشتے بنایا جاتا ہے، وہ پر کے ساتھ آتے ہیں، تو اس طرح کرنا ٹھیک نہیں ہے، فرشتوں کے امیجن کرنا، ان کو امیجن کر کے جو ہے پھر اس کے بعد اس اعتبار سے کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ حور غلمان الگ ہے، وہ جنت کے، ہاں حور جو ہے یہ لڑکیاں ہیں اور غلمان جو ہے خادم لڑکے ہیں، یہ جنت کے لیے ہیں، لیکن وہ فرشتوں میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، فرشتوں میں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ہیں فرشتوں میں سے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے لیے خاص طور سے بنایا ہے، جنت کے لیے خاص طور سے بنایا ہے حور۔ اب وہ حور کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جنس میں سے ہے یا نہیں ہے، ایسے کچھ وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے حور عین ہے، حور ہے، حور کا لفظ ہے، لیکن وہ حور فرشتوں میں سے ہیں ایسا کسی جگہ پر وضاحت نہیں ملتی ہے۔ خادم مطلب جنت میں جو لوگ جنتی ہوں گے ان کے کسی چیز کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا، کہ بچے ہوتے کبھی انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی چیز چاہیے تو منگا لیے، ایسا۔ وہ غلمان جو بوائز ہے وہ غلمان ہیں، اور جو حور ہے یہ تو لڑکیاں ہیں، وہ جوان بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی، جیسے آپ کو چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ اسے دینے کے لیے تیار ہے وہاں پر۔ دیکھیے پری جو بھی ہے یہ انسان کے تصور، میں نے وہی کہا پری عام طور سے وہی فرشتے کو فیمیل تصور کر کے پری بولتے ہیں، کچھ لوگ جنات میں سے بعض کو پری اپنے اس میں بنا لیے، انسان کے علاوہ دوسری مخلوق ہے وہ ہے جنات، جنات کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ سب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے ہاں تو پری کا مطلب یہی ہوتا ہے، کچھ لوگ فرشتوں کو تصور کرتے ہیں، کچھ لوگ جنات کو تصور کرتے ہیں، الگ سے کچھ نہیں ہے، لیکن فرشتوں کو فیمیل تصور کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ رب الملائکہ فرشتوں کے رب، والروح اور روحوں کے رب، روح کے مطلب روح جو ہے نا، بعض لوگوں نے کہا روح سے مراد روح القدس جبرائیل، جبرائیل بھی ہو سکتا ہے، تو فرشتے میں یہ داخل ہے لیکن فرشتوں کے سردار ہیں، اسی لیے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ روح القدس الگ مقام رکھتے ہیں، وہ بھی اللہ کے انڈر میں ہی ہے، جبریل کے بھی رب اللہ ہی ہے۔ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ رب میں جبریل علیہ السلام بھی شامل ہیں، مریم جبریل، اور اسی طرح سے عیسیٰ الگ الگ ہیں ان کے پاس بھی، کچھ لوگ مریم کو نکال دیتے ہیں، جبریل کو ایڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاں ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے اس میں بھی اختلاف ہے کہ اللہ، عیسیٰ، اب تیسرے میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں مریم، کچھ لوگ کہتے ہیں جبرائیل، ہاں اسپرٹ ان کے پاس ہے۔ تو یہ جو روح قرآن میں آیا ہوا ہے، یا تو روح جتنے اسپرٹس ہیں یہ سب کے مالک اللہ ہے، سب کا رب ہے، یا روح القدس سے مراد خاص طور سے جبرائیل، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی
اللہ کے بندے ہی ہیں اور ان کا رب اللہ ہی ہے. یہ بھی ایک دعا ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور بھی کئی ایک دعائیں ہیں لیکن مشہور یہ 3 دعائیں ہیں. رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ ایسا ہے. سنتے وقت الگ ہوتا ہے، پڑھتے وقت جب لکھا جاتا ہے نا الگ ہوتا ہے. سمع، ہاں، سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع سجدے دونوں میں پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اگر یہ دعا پڑھ رہے ہیں تو عظیم اور اعلیٰ کا فرق ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ رکوع سجدے میں دونوں کے لیے ہے. بھول کر تو سب معاف ہے، بھولنے سے سب کچھ معاف ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، ایسا ہے وہ. سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن جب پڑھتے روانی کے ساتھ سمع اللہ لمن حمدہ، بھی نہیں حمدہ اس کو یہ کرنا چاہیے حمدہ. سمع سن لیا، سمع سن لیا، ہاں ماضی پاسٹ. سن لیا کس نے؟ اللہ نے. سن لیا اللہ نے. کس کو سن لیا؟ لیمن، اس آدمی کے لیے. فار ہوم، لی فار، اس کے بعد من ہوئیور، تو فار ہوم کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس کو، اس آدمی کو سن لیا، اس کی بات سن لی. کون؟ کس کی بات؟ حمیدہ، جس نے تعریف کی. ہو اس کی، اللہ کی، اللہ کی جس نے تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی. اب دیکھیے اگر آپ کو معنی معلوم ہو جائے تو اس وقت ابھی آپ نے رکوع میں سجدے میں اللہ سے دعا کی، اللہ تو پاک ہے، تم رب ہے، مجھے معاف کر دے. اللہ تو رب ہے، پاک ہے، اللہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، مجھے معاف کر دے. اس کے بعد بندہ جب اٹھتا ہے اب کہتا ہے وہ رب جس کی اس نے تعریف کی، اس نے اس کی بات سن لی، تو کتنا اچھا لگے گا. ابھی آپ نے دعا کی، اللہ نے سن لیا. لیمن اس کے لیے، لی کے معنی لیے، من اس کے یا جس کے. سمع سن لیا اللہ، اللہ نے کس کی سن لی ہے؟ لمن اس آدمی کی بات، حمیدہ جس نے تعریف کی، ہو اللہ کی، اس کی مطلب اللہ کی، جس نے ابھی اللہ کی تعریف کی اس نے بات سن لی ہے. اب اس کے بعد یہ کہنا چاہیے ربنا لک الحمد، پھر اللہ کی تعریف کرو، کیونکہ اللہ نے تمہاری بات سن لی ہے، اور جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ اس کی بات سن لی، اسی لیے ہمیں اللہ کی تعریف کرنا ہے. ربنا لک الحمد، ولک الحمد بھی ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن فیہ. ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، لکا تیرے لیے، فار یو تیرے لیے، الحمد تمام تعریفیں ہیں. تمام کا معنی کہاں سے آ رہا؟ الف لام.
عربی میں الف لام تمام اس یونٹ اس جنڈر کے لیے بھی آتا ہے. حمد کی تعریف کی جتنی باتیں ہیں سب تیرے لیے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد تیرے لیے تعریف ہے. ربنا ولک الحمد اے ہمارے پروردگار اور تیرے لیے ہی تعریف ہے. اب دیکھیے، جس نے رب کی تعریف کی اس کی بات رب نے سن لی. اس سے پہلے ہم نے کہا رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، فوراً اللہ کی تعریف، ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری تعریف ہے. تو جس نے تعریف بیان کی اس کی بات رب نے سن لی. اور کیسی تعریف؟ حمدن، ایسی تعریف، کثیرن جو بہت زیادہ ہو، طیبن جو پاک ہو، مبارکن جو مبارک ہو، فیہ اس کے اندر، اس چیز میں مبارک بھی ہو، پاک بھی ہو، اور حمد کثیر بہت زیادہ، کثیر کے معنی بہت زیادہ. وہ بھی بعض روایتوں میں ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد بھی بول سکتے ہیں. صرف اتنا بھی بول سکتے ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد بول سکتے ہیں. ربنا لک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، اتنا اضافہ بھی کر سکتے ہیں. ربنا، ہاں بعض روایتوں میں وہ بھی ہے ربنا لک الحمد میں ربنا اللہم لک الحمد، ایسا بھی ہے بعض روایتوں میں. نہیں ایسا نہیں، ہاں کثیر نہیں آنا چاہیے. تو ہو گیا رکوع، سجدہ، سجدے سے ابھی اٹھنا ہے. آہستہ بولنے کا ہی اکثر اہل علم کا اور صحابہ کا عمل رہا ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے، بعض علماء نے، کبھی کوئی زور سے بولتا ہے تو رانگ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں، لیکن زور سے ہی بولنا ہے، اس پر سختی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دونوں طرح کی باتیں ہیں تو دونوں کی گنجائش رکھنی چاہیے. کوئی زور سے بولتا ہے تو برا نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی نہیں بولتا ہے تو اس کو رانگ بھی نہیں ٹھہرانا چاہیے. دونوں چیزیں صحابہ کرام سے ثابت ہیں. مبارکن فی ہی اس کے ساتھ ہی آتا ہے، جیسے بارک اللہ فی کا بولتے ہیں نا، تو بارک یا عربک لینگویج میں فی کے ساتھ ہی یوز ہوتا ہے. جیسے بعض چیزیں فی ہی، ہاں جیسے فی کا آپ کے اندر، فی ہی اس کے اندر، کس کے اندر؟ اللہ کے اندر. ہی جی فی یا کی مناسبت سے، یا کی مناسبت سے فی ہی بولتے ہیں. اور جو ہے جیسے ہو بھی آتا کبھی، یہ ہاں ہی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے آگے پیچھے کے حساب سے. سجدے کے بعد، سجدے سے اٹھتے وقت کی دعا، سجدے سے اٹھنے کے بعد رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ دونوں ثابت ہے. ربی کے معنی اے میرے پروردگار، ربی، کبھی یا کو لکھتے کبھی یا کو نکال دیتے، ربی اور ربی دونوں سیم ہیں. اے میرے پروردگار، رب اغفر لی، اے رب تو مجھے معاف کر دے. رب اغفر لی، رب اغفر لی، صرف اتنا بھی ہے. اور ایک دعا ہوگی آپ جو بتا رہے وہ بھی الگ دعا ہے. رب اغفر لی وارحمنی وہدنی وعافنی وارزقنی، یہ بھی دعا ثابت ہے. ہاں اللہ، وہ دعا اللہم سے ہے، ربی سے نہیں. رب اغفر لی، رب اغفر لی دو بار بولنا.
اور وہ پوری دعا پڑھنا ہے تو اس میں اللہم سے شروع ہوتا، ربی سے نہیں، صحیح ہے وہ اللہم اغفر لی، اللہم سے نہیں شروع ہوتا، رب اغفر لی ورحمنی وہدینی وعافنی وارزقنی، وہ بھی ربی سے شروع ہوتا، اللہم رب اغفر لی، اللہم بھی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، ہاں دونوں طرح سے ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، ہاں جی، اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ارحمنی، ورحمنی، اور مجھ پر رحم کر، رحم کر، نی مجھ پر، وا کے ساتھ ملائیں گے تو ور ہو جاتا، ورنہ وا ارحمنی، مجھ پر رحم کر، ورحمنی، یہدی، اور ہدایت دے، نی مجھ کو، اہدنا الصراط، اہدی نا ہے تو ہم کو، نی ہے تو مجھ کو، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی طرف، اہدنی مجھے ہدایت دے، وہدی واو کے ساتھ ملائیں گے تو وہدی نی، اور مجھے ہدایت دے، وجبرنی، ہاں وجبر سپورٹ کر، نی مجھ کو، جبرا کے اصل معنی ہوتا ہے، وجبر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پیچ اپ کرنا، یا اور ایک کیا بولیں گے، جیسے آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا تو یہاں پر آپ پٹی باندھتے ہیں نا، تو عربی میں اس کو جبرا بولتے ہیں، کیونکہ وہ سپورٹ دیا جاتا ہے، آپ کو سپورٹ دیا جا رہا ہے تاکہ آپ اچھا ہو جائیں۔ کمپنسیشن کو بھی بولتے ہیں، کسی جگہ پر آپ کا نقصان ہو گیا تو اس کو بھرنے کے لیے، تو کسی بھی اعتبار سے جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کر دے، مجھے سپورٹ دے دے، وجبرنی، غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیں، کسی جگہ پر سپورٹ چاہیے سپورٹ دے دیں، کہیں میں ٹوٹ گیا ہوں مجھے ہمت دے دیں، وجبرنی بہت بہترین لفظ ہے یہ، ہر اعتبار سے اللہ تو مجھے سپورٹ دے، وجبرنی۔ ہاں اس کا روٹ ورڈ وہی ہے، جبار، کیونکہ جبارہ کا اصل معنی ہوتا ہے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اللہ جبار ہیں، بہت پکڑنے والا، گریپ رکھنے والا، کیونکہ یہ جو آپ کے اوپر پٹا باندھ دیا جاتا ہے یہ کافی گریپ رکھتا ہے، آپ کو گریپ دیا جاتا ہے، سپورٹ دیا جاتا ہے، تو جبرہ کے اصل معنی وہی ہوتا ہے کہ بہت مضبوطی کے ساتھ تھامنے والا، تو اللہ تو مجھے مضبوطی کے ساتھ تھام لے، سپورٹ دے دے ہر اعتبار سے، وجبرنی۔ اس کے بعد یہ بہت بہترین دعا ہے، بہت اچھے معنی اس کے اندر ہیں، وعافی، اور عافنی، مجھے عافیت دے دے، عافیت یعنی ہر اعتبار سے مجھے پروٹیکٹ کر دے، عافیت کا مطلب پروٹیکشن دینا، سیفٹی عطا فرمانا، کہ ہر اعتبار سے مجھے سیف بھی رکھ، پروٹیکٹ بھی کر دیں، عافیت، خیر و عافیت بولتے ہیں نا، عافیت کا مطلب ہر طرح کی پریشانی، ٹینشن، مصیبت، بلائیں، سب سے آدمی سکون سے ہو، اس کو بولتے ہیں عافیت کی زندگی، اور یہ عافیت اللہ سے مانگنا چاہیے، جس کو عافیت مل گئی بہت کامیاب ہے، وہ عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت، وعافنی، اللہ تو مجھے عافیت دے، وارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے، وارزقنی، اے اللہ تو مجھے رزق دے، وارفعنی، اے اللہ تو مجھے اونچا کر، میرے مقام کو اونچا کر، ایلیویٹ بول سکتے ہیں، رفع سے ہی، رفع۔ اب یہ دنیا آخرت ہر جگہ پر، خصوصی طور پر آخرت میں، جنت میں اونچا مقام مجھے عطا فرما دے، وارفعنی۔ اب دیکھیے کیا چھوٹا ہے اس میں، سب ہے، اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، مجھے ہدایت دے، مجھے سپورٹ کر، مجھے عافیت دے، مجھے روزی روٹی دے، مجھے اونچا اٹھا، بہترین دعا ہے، بہت بہترین دعا ہے،
عام حالاتوں میں بھی پڑھنا چاہیے. کبھی ایسے ہی اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس دعا میں پڑھیے اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وارزقنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. یہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ثابت ہے, تھوڑا آرڈر چینج ہو جائے تو اتنا فرق نہیں پڑتا. بعض روایتوں میں تھوڑا آگے پیچھے ہیں, بعض روایتوں میں اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی یہاں تک ختم ہو جاتا, وعافنی تک ایک روایت ہے. واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی بھی ثابت ہے. بہت بہترین دعا ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. اب دیکھیے ایک بات, یہ دعا کب پڑھنا ہے؟ دو سجدے کے درمیان. دو سجدے کے درمیان اس دعا کو ایک ٹائم بھی پڑھنا تو کتنا وقفہ دینا چاہیے. لیکن بعض احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ دو سجدے کے درمیان بولتے کوئی دعا ہی نہیں ہے اور اٹھے پھر چلے گئے, سجدہ کرتے ہی ابھی اٹھے بھی نہیں دوسرا سجدہ ہو جاتا ہے. جبکہ اس کا آپ ریفرنس دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا, ابو داؤد, ابن ماجہ, ترمذی, ان سب میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ہے. پھر رب اغفر لی یہ دعا بھی ابو داؤد وغیرہ میں ہے, صحیح ہے, اس میں دیا ہے, البانی نے صحیح کہا ہے. ایٹ لیسٹ رب اغفر لی تو پڑھ لیں, یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے لیے بھی تو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے. تو دو سجدوں کے درمیان باقاعدہ دعا ثابت ہے اور اتنی بہترین دعا ہے. سجدے میں ایک اور دعا ہوتی ہے سجدہ تلاوت. تلاوت کیے, تلاوت میں جو سجدہ کرتے ہیں اس کی دعا الگ ہے, اس کا بھی معنی دیکھ لیں. سجدہ تلاوت قرآن پڑھنے کے بعد میں صدق اللہ العظیم کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. سجدہ تلاوت, تلاوت کرتے وقت جو سجدہ کرنا ہے وہ دیکھیے, سجدہ وجہیہ للذی, اتنا دیکھیے. سجدہ سجدہ کیا, سجدہ سجدہ کیا, کس نے کیا؟ وجہی میرا چہرہ, وجہ کے معنی چہرہ, فیس. سجدہ کیا میرے چہرے نے, اور چہرے سے مراد پورا جسم ہی, کیونکہ انسان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے. سجدہ کیا وجہیا میرے چہرے نے, للذی اس کے لیے, ہاں فار, لی فار ہو وہ جو, سجدہ کیا میرے چہرے نے اس کے لیے, کس کے لیے؟ خلقہ ہو, خلقہ جس نے پیدا کیا, ہو الذی ہو خلقہ کریٹڈ پیدا کیا, ہو اس کو, کس کو؟ چہرے کو. میرے چہرے نے سجدہ کیا اس کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا, ہو یعنی اس چہرے کو جس نے پیدا کیا. وشق اور چیر دیا, شق بولتے ہیں نا, شق صدر, نبی کے سینے کو چیرا گیا. وشق اور چیر دیا. سمعہ اور چیر دیا, سمعہ اس کے کان کو, سمعن کے معنی کان یا سننے کی صلاحیت, ہو کے معنی چہرہ, اس چہرے میں جس نے کان دیا اور کان کو سننے کی صلاحیت بھی دی, کان کو سننے کی صلاحیت بھی دی. کان دیا, پھاڑ دیا کا مطلب جو ہے سننے کی صلاحیت دی. کان دیا لیکن اس کو جو ہے ایک دم جو ہے ڈف بنا دیا تو فائدہ نہیں ہے. تو اسی لیے نبی نے اس میں یہ کہا کہ دیکھو کان دیا, چہرہ پیدا کیا, چہرہ پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے سننے کی صلاحیت دی. اگر کان کو بوجھ بنا دے تو ظاہر سی بات ہے سن نہیں پائے گا. جو قرآن کی آیت کو سن نہیں پائے گا تو سجدہ نہیں کر پائے گا. سننے کے بعد سجدہ کرتے ہیں, چہرے کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں. وَبَصَرَهُ صرف کان کو ہی نہیں, وَبَصَرَهُ اور آنکھ کو بھی.
بصر دیکھنا، آنکھیں، کان کو سننے کی صلاحیت دی، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، کیونکہ سجدہ آدمی یا تو سن کے کرے گا یا پڑھ کے کرے گا۔ یہ دونوں اللہ نے مجھے عطا کیا۔ وہ آدمی جو دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، وہ معذور ہے اس سجدہ کرنے سے۔ نہ پڑھے گا بھی نہیں، سجدہ کیسے کرے گا بھائی؟ سنے گا بھی نہیں، سجدہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس لیے ہمیں یہ سجدہ کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے چہرے کو پیدا کیا، اس چہرے میں کان کو سننے کی صلاحیت دی، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی، بحولہ وقوتہ، بحولہ وقوتہ، اللہ کے پاور اور طاقت سے، قوت سے۔ حول کے معنی میں بھی وہی ہوتا، حول کے اصل معنی ہوتا پھیر دینا، حول کے اصل معنی ٹرن کرنا، پھیر دینا۔ ہاں، حول بھی طاقت ہی، طاقت اور قوت دونوں، یہاں پر بھی وہی دیا تقریباً، بائی ہز مائٹ اینڈ ہز پاور، مائٹ بھی وہی ہوتا ہے، قوت کو پاور اور کیا بولتے ہیں؟ انرجی۔ اچھا اچھا، ہاں جی جی، سائنس میں الگ ہے دونوں، ہاں، ایک انرجی ہے اور ایک جو ہے پاور ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بحولہ وقوتہ، اب اللہ کے لیے دونوں ہم طاقت اور قوت بول دیتے ہیں، یہاں پر بھی ترجمے میں ہز مائٹ اینڈ ہز پاور دیا ہے۔ تو حول کے اصل معنی ہوتا ہے، دیکھیے حال بولتے ہیں، حال کے معنی ہلنا، تو یہ انرجی کے لیے بالکل صحیح ہے، ہل وہی سکتا ہے جس کے پاس انرجی ہو۔ حول کا اصل معنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے حولان حول ہونا، مطلب ایک سال اس پر گزر جانا۔ حول کا مطلب ہوتا پھرنا، گردش کرنا، حول۔ تو لا حول ولا قوت اسی سے ہے، لا حول ولا قوت، حول سے ہی نہیں ہے کوئی انرجی دینے والا، ولا قوت نہیں ہے کوئی طاقت اور پاور دینے والا سوائے اللہ کے، جتنی انرجی ہے سب کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہی۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں لا حول ولا قوت، یہ غلط چیزوں کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے، جبکہ اس کے اندر نبی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت یہ ایک بہترین خزانہ ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ بیماریوں سے شفا کے لیے بہترین دعا ہے۔ یہ بیمار کوئی آدمی ہے بار بار اس کو لا حول پڑھنا چاہیے، لیکن ہم کیا سمجھ لیے ہر بری چیز کو دیکھ کر لا حول پڑھنا، بھائی یہ ایک عام لوگوں کے ایک دماغ میں آ گئی بات، جبکہ لا حول ولا قوت بندہ اتنا زیادہ اللہ کے سامنے عاجز ہوتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے میں حرکت بھی کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی طاقت سے، بول رہا ہوں اللہ کی طاقت سے، چل رہا ہوں اللہ کی طاقت سے، سوچ رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سب اللہ کی طاقت سے۔ اللہ اگر نہ دے تو کچھ نہیں۔ اس کے اندر اتنی وحدانیت ہے، اتنا زیادہ اللہ کو ماننے کی بات ہے جس کی حد نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ نے اپنی طاقت اور قوت سے جس چہرے کو پیدا کیا اور اس چہرے میں کان دیا، اس کو سننے کی صلاحیت دی، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت دی۔ اگر آنکھ کو پھاڑ نہیں دیتا تو، آنکھ کو دیکھنے کی صلاحیت نہ دیتا، آنکھ اگر بند ہو جاتی تو، اسی لیے اس رب کے لیے سجدہ ہے۔ آگے فتبارک اللہ، فاتو تبارکہ بابرکت ہیں، برکت سے تبارکہ، بابرکت ہیں، بہت زیادہ کوئی گلوری دیا ہوا ہے۔ کون بابرکت ہیں؟ اللہ، اللہ بہت بابرکت ہیں، اللہ تبارک اللہ احسن بہت ہی بہترین، حسن اچھا، احسن بہت اچھا، احسن الخالقین جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین پیدا کرنے والا، خالقین۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرتا ہے، مطلب دنیا میں انسان کسی کی فیس بناتا ہے، کسی کی اسٹیچو بناتا ہے، کسی کی شیپ بناتا ہے، لیکن اللہ جیسے بنایا کیا دنیا میں کوئی ہے کسی کی شیپ بنانے کے بعد اس کی آنکھوں کو دیکھنے کی صلاحیت دیتا، اس کے کانوں کو سننے کی صلاحیت دیتا؟ نہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، ہاں دوسرے بھی بناتا ہے لیکن اللہ احسن ہے۔ آپ سورہ 3 میں پڑھے ہیں کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ بہت ہی سافل نیچے کے درجے میں لے جاتے ہیں، یعنی آدمی پہلے بچہ ہوتا، پھر جوان ہونے کے بعد پھر آہستہ آہستہ بوڑھا بنتا۔ بوڑھا اور بچے دونوں میں کوئی فرق نہیں، جو بوڑھا ہوتا ہے اور جو بچہ ہے دونوں کی ضد بھی ویسی ہوتی ہے، دونوں کی سوچ بھی ویسی ہوتی ہے، صرف دیکھنے میں یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، لیکن اللہ نے یہی کہا کہ تمہاری طاقت کے بعد پھر ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسے تم کچھ نہیں جانتے، ماں کے پیٹ سے جیسے آئے تھے ایسے بوڑھا ہوتے ہوتے ویسے ہی بن جاتا ہے انسان۔ تو ہمیں ان کے ساتھ بچہ سمجھ کر سلوک کرنا چاہیے کہ یہ بچہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے کبھی نصیب فرماتا ہے کہ ہم بچپنے میں والدین کو یہ کیا وہ کیا ادھر ہے ادھر ہے 1000 بار سوال کیے، 1000 بار ضد کیے، ہمارے والدین نے برداشت کیا۔ کبھی ہمارے والدین بچے بن جائیں ہمارے سامنے 1000 بار سوال کریں گے، ایک بات پوچھے پھر پوچھیں گے کیونکہ ان کو یاد نہیں رہتا، جیسے بچہ ہوتا ہے ہمیں جو ہے چڑھنا نہیں، اف تک نہیں کہنا ہے، یہ سوچنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پر بھی رحم کر جس طرح سے بچپنے میں مجھ پر رحم کیے ہیں۔ اب یہ رحم بچپنے میں تم کیے، تم جوانی میں اب ان پہ بڑھاپے میں کرو۔ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہترین پیدا کرنے والا، بہترین حسن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں کوئی فالٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی غلطی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ انسان بناتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں پرابلم ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو تصویریں بناتے ہیں، اور کہا جائے گا تو نے انسان جاندار کی تصویریں بنائی ہے اس کے اندر جان ڈال، اب ڈال نہیں سکتا ہے وہ، پھر کیوں بنایا؟ اسکول میں بچوں کے لیے آرٹ کا تعلیم کے لیے جائز ہے، علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے کبھی ضرورت پڑے تو وقتی طور پر شیپس بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہو گیا ہے ہمارے نماز اور نماز سجدے کے بعد کی دعا۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تشہد کی دعائیں، پھر اس کے بعد نماز کے بعد کی دعائیں کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔